حضرات، وقت کے نزاکت کا احساس مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ بارہا مجھے سنتے رہتے ہیں، مگر میں اپنے گھر کا قصہ نہیں سناتا ہوں۔ مجلس مجھے آپ چاہے 10 منٹ دیں، 5 منٹ دیں، یہ وہ امام بارگاہ ہے جس نے مولوی عروج کو بولنا سکھایا ہے، تو یہاں تو میری حاضری میرے لیے کافی ہے۔ کوشش کروں گا کہ جس حوالے سے مجلس ہے منصاب، اس حوالے سے گفتگو کروں۔ میں چہلم کی مجلس ہے، میرے سامنے پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، اور بلا کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کروں گا اور موضوع کا اعلان کروں گا۔ آیت میں نے پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، مزاج یہ کہ جب مجلس موت کی ہو تو بات موت کی ہوگی، لیکن کنڈیشن اور حالات بدلیں گے اور مزاج بدلے گا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہی ہے آیت۔ تو موت نفس کو آئے گی، روح کو نہیں آئے گی۔ واہ، 3 چیزیں ہیں، میں نے کسی مجلس میں بھی عرض کیا تھا: بدن، روح، نفس۔ بدن، روح، نفس۔ موت نہ بدن کو آئے گی نہ روح کو آئے گی، موت آئے گی نفس کو۔ تو نفس کیا ہے، روح کیا ہے، بدن کیا ہے؟ بدن یہ ہمارا خاکی بدن ہے، روح کا رشتہ آسمان سے ہے، بلندی سے ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جو جوڑ دے اس کا نام نفس ہے۔ جملہ پوری بیداری کے ساتھ سنیے گا اور دعا دے دیجیے گا۔ روح اور بدن کے اتحاد کو جو کرا دے اس کا نام نفس ہے۔ اور جب تک نفس ہے، روح اور بدن میں اتحاد ہے۔ جیسے ہی نفس کو موت آئی، روح اپنے مقام پر، بدن اپنے مقام پر ہے، یعنی یہ مرحلہ۔ بدن مٹی میں پہنچ گیا، روح تو نہ موت بدن کو آنی ہے نہ روح کو آنی ہے۔ بدن جسم خاک سے ہے، خاک میں مل جائے گا، بھئی دفن کہاں ہوتے ہیں؟ لیکن بات تو روح کی ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کو موت نہیں آنی۔ پھر قرآن کی آیت سنیں، یسألونک عن الروح، میرے حبیب یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھیں، کہہ دو قل الروح من امر ربی۔ روح امر پروردگار کا نام ہے۔ روح کس کا نام ہے؟ امر پروردگار کا۔ اور موت روح کو نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب کہ جو امر پروردگار ہے اسے موت نہیں آئے گی، سب مریں گے، مگر جو امر پروردگار ہے وہ مرے گا نہیں۔ میرے اللہ، امر پروردگار کون ہے؟ کہا دیکھو بات قرآن کی ہے، قرآن صامت کی ہے، تو پوچھو قرآن ناطق سے کہ قرآن صامت کے مرحلے کو قرآن ناطق حل کرے گا۔ جب چھٹے آقا کے پاس ایک سائل پہنچ کے کہتا مولا مل مراد من امر اللہ، امر اللہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا نحن امر اللہ، ہم 14 کے 14 امر پروردگار ہیں۔ کائنات مر سکتی ہے، 14 نہ کل مرے تھے نہ آج مرے تھے، 14 ہمیشہ باحیات رہیں گے۔ اب دیکھو تمیزی گفتگو تھی اور میں انشاءاللہ جس منٹ پہ لاتا ہوں مرنا ہے، لیکن حدیث نے ایک اور سہارا دیا۔ موت مجلس کی جو ہو رہی ہے وہ ایک مستور کے لیے ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ زہرا اللہم صلی اللہ علیہ، کیا عجیب مرحلہ ہے، اور دعا دے دیجیے گا میرے حق میں جس مرحلے پر بات کر رہا ہوں۔ ایک محنت سی دکھائی دے گی آپ کو، اور دعا آنے کے بعد روح کو موت نہیں آئے گی، جسم کو موت آئے گی، موت نہیں آئے گی، نفس کو موت آئے گی۔ لیکن حیات اور موت کے بارے میں ایک مستور نے جناب سیدہ سے آ کے پوچھا، بی بی موت اور حیات کسے کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے تشریف فرمائیں۔ بی بی نے ساری باتیں، پوری لمبی حدیث اس کا ایک ٹکڑا اور وہ محسوس کیا۔ بی بی نے کہا الحیات فی الحیا، زندگی حیا میں ہے۔ کمال قسم خدا کی، یہ کسی فلاسفر اور کسی لیکچرار اور کسی پروفیسر کا بیان نہیں ہے، کہہ وہ رہی ہے کہ جو انبیاء کی بھی مشکل کو حل کرتی ہے۔
محسوس کیجئے گا کیا فرمایا؟ زندگی الحیات فی الحیا، زندگی کس میں ہے؟ حیا میں۔ زندگی کس میں ہے؟ حیا میں ہے۔ مجلس کا پہلا جملہ سنیں، بی بی نے واضح کر دیا جس میں حیا ہے وہ زندہ ہے، جو بے حیا ہے، ارے خدایا کیا اردو مر گئی ہے یا اردو حالت اعتدار میں ہے؟ بی بی نے کیا کہا؟ جو با حیا ہے وہ زندہ ہے، جو بے حیا ہے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ کمال ہے صاحب، کوئی دلیل تو ہو کہ پتا چلے کہ با حیا زندہ ہے، بے حیا مردہ ہے۔ سر حسین بول کے بتا رہا تھا با حیا زندہ ہے، یزید چپ بیٹھا تھا بتا رہا تھا بے حیا مردہ ہے۔ الحیات فی الحیا، حیات کس میں ہے؟ حیا میں۔ جس کے پاس حیا ہے وہ کیا ہے؟ اور جو بے حیا ہے، تو جس میں بے حیائی دکھائی دے سمجھ جائیے گا یہ مردہ ہے جو ٹہل رہا ہے۔ دفن ہونے والی کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں۔ الحیات فی الحیا کس نے کہا؟ جناب سیدہ نے۔ اب ڈیفینیشن ہو کہ حیا کیا ہے؟ دو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، شرم و حیا۔ کبھی حیا نہیں، اردو میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، شرم و حیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم کے بعد کے مرحلے کو حیا کہتے ہیں۔ اب میں پڑھے لکھے لوگوں میں اس مرحلے کو ڈیفینیشن کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا۔ شرم اور حیا، شرم کے بعد کا رتبہ حیا کا ہے، یعنی جس میں شرم نہیں اس میں حیا نہیں، یعنی جو بے شرم ہے وہ بے حیا ہے۔ تو حیا اور شرم میں کیا فرق ہے؟ آئیے محسوس کیجئے گا۔ شرم اور حیا میں فرق یہ ہے، گناہ دوسروں کے ڈر سے نہ کیا جائے یہ شرم ہے، تنہائی بھی گناہ سے پاک ہو یہ حیا ہے۔ خدایا، ارے اللہ اکبر۔ شرم اور حیا، مجھے شرم پہ بھی بحث نہیں کرنی، مجھے حیا پہ لانا ہے۔ ہمارے معاشرہ سمجھتا ہے حیا کا مطلب صرف عورتوں سے، حیا کا مطلب صرف عورتوں سے۔ 8ویں امام سرکار امام علی رضا علیہ السلام، یہ تمہید ہے صاحب، ایک نتیجہ اپنے وقت کے اندر دینا۔ امام نے فرمایا اللہ نے حیا کے 10 باب پیدا کی۔ کتنے باب بنائے حیا کے؟ 10۔ 9 عورتوں میں رکھا، 1 مردوں میں رکھا۔ حیا کے 9 حصے اللہ نے عورتوں میں رکھے، 1 حصہ مرد میں رکھا۔ معاشرہ اتنا بے خراب آ گیا ہے، بے حیا ہو گیا ہے، جس میں 9 تھے اس میں 0 ہیں۔ ارے صاحب، اور جس میں 1 ہے پھر تو پتہ نہیں اس کا کہاں چلا گیا۔ لیکن یہاں سے سنیے، شہید استاد مطہری کا جملہ، شہید مطہری کہتے ہیں اللہ نے 9 حصے عورت کو حیا کے دیے، 1 مرد کو دیا، لیکن اس 1 حصے سے عورتوں کے 9 حصے جڑے ہیں۔ قسم خدا کی بات بہتر لگے تو دعا کر دیجئے گا۔ مرد کے اس 1 حصے سے عورتوں کے حیا کے جو 9 حصے ہیں وہ جڑے ہیں۔ جس دن مرد سے حیا ختم ہو جائے گی اسی دن عورتوں سے بھی حیا ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے مرد بے حیا بنتا ہے، پھر عورتیں بے حیا ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب پہلے گھر کا مرد بے حیا بنتا ہے، پھر عورتیں بے حیا ہوتی ہیں۔ اگر مرد حیادار ہو تو بے حیا عورت کو یا تو طلاق دے دے گا یا سدھار دے گا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں میں کہہ رہا ہوں، اگر مرد با حیا ہو تو جاتے جاتے بھی حیا کے مرکز علی کو اختیار دے کے جاتا ہے۔ اگر کوئی حیا کی چادر پھاڑ کے جنگ جمل میں آ جائے تو طلاق کا اختیار ہے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر، محسوس کیجئے اس مرحلے کو۔ اس کا مطلب عورت کی حیا کس سے جڑی ہوئی ہے؟ مرد کی حیا سے۔ اور جب مرد ہی بے حیا ہونے لگے پھر کیا ہوگا؟ مرد اتنا بے حیا ہو رہا ہے کہ پردہ اس کی بیوی کو بوجھ لگے نہ لگے، اسے بوجھ لگ رہا ہے۔
نقاب اس کی بیوی کو بوجھ معلوم ہو یا نہ ہو، اسے دکھائی دے رہا۔ اب پھر تیسری حدیث سنیے، بڑے کمال کی حدیث ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا اللہم صلی اللہ لا ایمان لہ، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں، لا حیا لہ، جس کے پاس حیا نہیں۔ یہ مولوی کا بیان نہیں، مولا کا بیان ہے۔ کیا کہا؟ جس کے پاس حیا نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو جب ایمان نہیں تو مومن نہیں، اور جب مومن نہیں تو امیر المومنین سے رشتہ نہیں۔ جس کے پاس حیا نہیں، یعنی بے حیا وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں۔ تو کہنے دو بے حیا لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، خمس دے، یہ سب بیکار ہے چونکہ اس کے پاس حیا نہیں ہے۔ اور جس کے پاس حیا ہے، اب میں اتنی دیر سے حیا بول رہا ہوں۔ اردو حالت اعتذار میں اکثر یہاں کہتا ہوں، اردو حالت اعتذار میں وینٹیلیٹر پہ ہے، آخری سانسوں میں ہے یا نہیں؟ اور آخری سانسوں کا عالم یہ، میں ہنستے ہنستے یہاں کہہ دیتا ہوں، ہمارے یہاں پہلے تلفظ کی ادائیگی سے سمجھتے تھے کہ بندے کا رشتہ کس قبیلے سے ہے۔ ارے کیا بات ہے صاحب، ہم تلفظ کی ادائیگی سے سمجھتے تھے کہ بندے کا رشتہ کس قبیلے سے ہے۔ زینب بولنے والا کون ہے، زینب بولنے والا کون ہے، غضنفر بولنے والا کون ہے، غضنفر بولنے والا کون ہے، جمجم بولنے والا کون ہے، زمزم بولنے والا کون ہے، جوجا بولنے والا کون ہے، زوجا بولنے والا کون ہے، شوکت بولنے والا کون ہے، سوکت بولنے والا کون ہے۔ اور یہی پہ میں کہتا تھا ایک نقطے سے دوری کا سبب یہ ہے اب تک تمہارے نقطے درست نہیں ہوئے۔ ایک نقطے سے دوری کا سبب۔ لیکن حیا ذہن میں رکھیے گا، میں نے بیس جو بنایا شہزادی کی حدیث کو، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس حیات نہیں۔ مطلب کیا نکلتا ہے؟ جو بے حیا ہے وہ زندہ نہیں۔ حیا کے 10 باب، 10 حصے، 9 عورتوں میں 1 مرد۔ پھر شہزادی کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں۔ شہزادی نے، کسی نے آ کے سوال کیا، بی بی عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ ارے اللہ اکبر، باپ کی بیٹی، بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں نا یہاں پہ۔ شہزادی سے آ کے کیا پوچھا، بی بی عورتوں کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا حیا ہے۔ کمال ہے صاحب۔ وہ بی بی کہہ رہی جس کے اولاد کے ہاتھوں کا دھون زیور بنتے ہیں، جواہرات بنتے ہیں، زمرد بنتے ہیں، یاقوت بنتے ہیں، جس کے گھر کی کنیز جب چاہے چاندی بنا دے۔ بیوی نے کیا کہا؟ سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ حیا۔ اچھا بیوی اگر سونا کہہ دیتی، چاندی کہہ دیتی تو جو طبقہ ہے غریبوں کا وہ چلاتا، بیوی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، چاندی تو ہے نہیں۔ رسالت مآب کی شریعت ساز بیٹی نے، کمال صاحب، رسالت مآب کی شریعت ساز بیٹی نے شریعت پہ عمل کرنے والوں کو ایک پیغام دیا، زیور حیا ہے۔ 3 مرحلے ہیں عورتوں کی زندگی میں، بیٹی بچپنا، زوجہ جوانی کے عالم میں، ماں بڑھاپے کے عالم میں، 3 مرحلے ہیں۔ اگر بیوی کہہ دیتی سونا زیور ہے تو سونا جسم پہ اچھا لگے اس کی ایک مدت ہے، چاندی زیور ہے اس کی بھی ایک مدت ہے۔ بھئی آپ اپنی بچیوں کے لیے سونے کے زیور بنوائیے، اور 4 سال کی بچی ہو، کان میں بھی زیور ہو، گلے میں بھی زیور ہو، ماتھے پہ بھی زیور ہو، زیور میں اٹی ہوئی کسی بیٹھک کسی شادی میں جائے، عورتیں دیکھ کے کہیں گی بتائیے کیسی بچی ہے، ماں باپ کو شعور نہیں ہے کہ یہ زیور کب پہنایا جاتا ہے، جب عالم شعور میں آ جائے۔ یہی مرحلہ ہے جب بڑھاپا آ جائے
اور بڑھاپے میں کوئی عورت زیور میں اٹکے چلے، سونا پہن لے، چاندی پہن لے، زمرد پہن لے، یاقوت پہن لے، ہیرا پہن لے، اور کہیں جائے تو عورتیں کہیں گی یہ کیسی عورت ہے، بڑھاپے میں بھی اس کا شوق ختم نہیں ہوا۔ پتہ چلا دنیا کے جو مادی زیورات ہیں وہ صرف جوانی میں اچھے لگتے ہیں، لیکن زہرا نے بتایا میں وہ زیور بتا رہی ہوں جو بچپنے میں بھی اچھا ہے، جوانی میں بھی اچھا ہے، بڑھاپے میں بھی اچھا ہے۔ بچوں میں ہو تو بے حیا بچی با حیا بچی ہے، جوانی میں ہو تو با حیا لڑکی ہے، بڑھاپے میں ہو تو با حیا ماں ہے۔ ارے سبحان اللہ صاحب، شبی بھائی ایسی مجلسوں میں تو نعرے بہت کم لگتے ہیں، لیکن میں آپ میں پڑھتا پڑھتا بڑا ہو گیا۔ محسوس کیجئے گا، حیا بچپنے میں بھی پیارے، جوانی میں بھی اچھا، بڑھاپے میں بھی، اور یہ وہ زیور ہے جس میں امیری اور غریبی کی بات نہیں۔ کیا بات ہے صاحب، اب کوئی باپ نہیں کہہ سکتا پیسہ نہیں تھا نہیں دیا۔ ارے خدایا، سونے کے لیے پیسہ چاہیے، چاندی کے لیے پیسہ چاہیے، لیکن حیا وہ دولت ہے جسے دینے کے لیے پیسہ نہیں، خود باپ کو بھی با حیا نہیں، بے حیا۔ باپ بے حیا ہوگا تو نہیں دے گا یہ زیور، ماں بے حیا ہوگی تو یہ زیور دینے کے لیے ماں باپ کو بھی با حیا ہونا ہوگا۔ کہاں لایا میں، اگر والدین با حیا ہوں تبھی تو بیٹی کو حیا کا زیور دیں گے۔ کمال ہے صاحب، حیا کا زیور کون دے گا؟ اب معاشرہ سنیے ہمارا کیا گیا۔ جناب سیدہ کی احادیث کے ضمن میں ایک پیمانہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بیٹیوں میں عیب تلاشتے ہیں، کالی ہے عیب، ناٹی ہے عیب، لمبی ہے عیب، پتلی دبلی ہے عیب، یہ ہے عیب۔ اسلام کی نگاہ میں نہ ناٹا ہونا ہے، نہ لمبا ہونا ہے، نہ موٹا ہونا ہے، نہ پتلا ہونا ہے، نہ ساونا ہونا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں جو با حیا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، جو بے حیا ہے اس میں عیب ہے۔ جو بے حیا ہے، سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ بولیے نا، بے حیائی سب سے بڑا عیب ہے، لیکن معاشرہ تو بڑا عجیب ہے امیر بھائی۔ یہ عیب دیکھتا ہے کالی ہے، سانولی ہے، ناٹی ہے۔ اسلام نے کہا سب سے پہلا زیور تلاشو کہ اس کے اندر حیا ہے یا نہیں۔ کیا بات ہے صاحب، اگر حیا نہیں ہے تو لاکھ اچھی ہو تمہاری نگاہ میں بیٹے ازادار نہیں دے سکتی۔ ارے کہاں لے جاؤ، حیا کا میں، میرے بزرگان میری اس بات کی تائید کریں گے، حیا کیسے زندہ تھی اور کیا زمانہ تھا۔ بیٹھے ہوئے بزرگان ہیں، دلور بھائی، بچپنا اور ہمارے بزرگوں کا یاد آئے گا جب ہمارے بزرگ جاتے تھے نا اور کسی کا دروازہ کھلا رہتا تھا، جو راستہ چل رہے کسی کا دروازہ کھلا ہے اور ان کی نگاہ میں، مردوں کی نگاہ میں حیا تھا تو نگاہ پھیر کے گزر جاتے تھے اور دروازے میں جھانکتے نہیں تھے کہ اللہ جانے گھر کی مستور کس عالم میں ہوگی۔ کیا بات ہے، یہ مردوں کی آنکھوں میں حیا تھی۔ تو آیا نہیں ایسا؟ گھر میں پہنچنے سے پہلے آواز دی، اللہ اکبر یا علی، یا اللہ، کھکھار دیا، آواز بلند سے، محرم ہی کیوں نہ ہو۔ جانے سے پہلے آواز بلند کی، مطلب جو عورتیں گھر میں کسی حال میں ہیں وہ آواز سن کے اپنے پردے کو صحیح کر لیں۔ یہ باحیا خانوادوں کا مزاج تھا۔ کیا بات ہے صاحب، ہے تھے ایسے حالات تھے یا نہیں؟ اور اب حالات یہ ہوئے کہ دیواریں تو بڑی ہو گئی، جھانکنا ختم نہیں ہوا، اب گھر سے نہیں جھانکتے، فیس بک سے جھانکتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، بڑی عجیب بات کر دی مولوی عروج نے۔ اب واٹس ایپ سے جھانکا جا رہا ہے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم کسی نامحرم کی فوٹو کو، ایک تو لگانے والا گنہگار ہے، یہ جو فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے محرموں کی فوٹو لگا رہا ہے یہ گنہگار ہے۔ ذمہ داری سے منبر پہ کہہ رہا ہوں، علماء کے بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ لگانے والا گنہگار، اس سے بڑا گنہگار وہ جو لائک کر رہا ہے۔ اچھا وہ کبھی اچھی بات نہیں لائک کرتا۔ خدا کے واسطے اپنی قوم کو سدھارا جائے۔
لایا جاؤ اس مرحلے پر حیا. حیا سب سے بڑا زیور ہے. مردوں میں بھی حیا تھی کہ وہ بچتے تھے اور عورتوں میں بھی حیا تھی. زمانہ یہ آیا مردوں کا بھی حیا ختم, عورتوں سے بھی حیا ختم. اب وہ قوم کہ جس کے یہاں پردے کا چلن تھا حیا کی صورت میں, اب اس کے نقاب بھی فٹنگ کے آ گئے. ہمارے یہاں جائیے گا بہار میں پنڈت لوگ رہتے ہیں, آج بھی بہو مر جاتی ہے اور سسر تک کو چہرہ نہیں دکھاتی, یا تو پورا محلہ دیکھ لیتا ہے اور ایسے نہ دیکھے تو فیس بک پہ دیکھ لیتا ہے. حیا ختم ہو رہی ہے. مجلس مستور کے ذہن میں رکھیے گا, یہ حیا ختم نہیں ہو رہی. میں نے پہلے جو حدیث پڑھی ہے الحیات فی الحیا, یہ حیا نہیں جا رہی, یہ موت کے مردہ ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. قوم کے مردہ ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. قوم کتنی مردہ ہو رہی ہے, قوم کے اندر سے حیا جا رہی ہے. قوم کو بیدار ہونا ہے. اور یاد رکھیے سماج سدھارک بعد میں بنیے گا, پہلے اپنے آپ سے حیادار خود کو بنائیے, گھر کو بنائیے. اب میں اتنی دیر سے بحث کر رہا ہوں حیا حیا حیا. اگر عورتیں با حیا ہوں اور بے حیا ہوں تو فرق کیا آتا ہے؟ جملہ پھر میرا نہیں, جملہ ہے ایک بہت بڑے خطیب کا جو ہندوستان سے لے کے پاکستان تک بڑا نام تھا, مولانا طاہر جلولی صاحب کا جملہ سنیے. وہ کہتے ہیں اگر ماں با حیا ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے, ماں بے حیا ہو بیٹا یزید ہوتا ہے. کمال ہے صاحب. وہ حیا آئے گی, حیا آنی چاہیے. حیا کیسے آئے گی؟ ہمارے اور آپ کے اندر حیا کے آنے کی نوبت. ہمیں پتہ تو چلے کہ پردہ کیا ہے, حیا کیا ہے. شرم و حیا ختم ہو جائے. آخری میں مرحلے اور مجلس تمام. چھٹے آقا سے کسی نے پوچھا مولا لوگ بے حیا کیوں ہوتے ہیں؟ بیماری بتا رہا ہوں, اس کے سبب بتاؤں گا اور علاج بتا کے مجلس ختم 7-8 منٹ. مولا سے کیا پوچھا مولا لوگ بے حیا کیوں ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا 4 سبب ہیں بے حیا ہونے کے. سب سے پہلا سبب کہ شراب نوشی سے لوگ بے حیا ہوتے ہیں. کس سے؟ شراب پینے سے بے حیائی آتی ہے. اسی سے ملا ہوا جملہ ہے خنزیر کا گوشت کھانے سے لوگ بے حیا ہوتے ہیں. پہلا کھانے پینے میں کیا ہے؟ شراب اور خنزیر. اس کا استعمال کیا بنا دیتا ہے؟ بے حیا. آپ نہیں سمجھے اسرائیل کی, امریکہ کی, یورپ کی سیاست کیا ہے؟ کھانے والے تو چیزوں میں ہلکے ہلکے خنزیر کی چیزیں ملاتے رہو, یہ قوم دھیرے دھیرے بے حیا ہو جائے گی. یہ بے حیائی جو آ رہی ہے نا, کہیں نہ کہیں بیک سے آپ دیکھیں گے بہت سارے میرے سامنے وہ لوگ ہیں کہ جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, وہ سارے کوڈ ورڈ جو ہے سارے کھلایا جا رہا ہے. ایک دوسرے مولا نے فرمایا انسان کا بار بار کسی سے مانگنا اسے بے حیا بنا دیتا ہے. قسم خدا کی بسم اللہ سنیے, بار بار مانگنا انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے. مولا نے یہاں کے جملہ کہا ہے انسانوں سے مانگنا. کہاں ہے آپ صاحب خدایا, کیا جملہ مولا نے کہا ہے, انسانوں سے مانگنا تمہیں بے حیا بنا دے گا, اللہ سے مانگنا تمہیں با حیا بنا دے گا. ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ بار بار. اس کے بعد مولانا نے فرمایا بہت زیادہ باتیں کرنے سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے. کمال ہے صاحب اسلام کی, مولا کے اس فصاحت و بلاغت پہ جان قربان. بہت زیادہ باتیں کرنے سے, شاید کچھ تھا مولا باتیں, پھر مولا نے فرمایا لغو باتیں, بیہودہ باتیں, بے تکی باتیں کرنے سے انسان بے حیا ہو جاتا. آپ بھی نہیں سمجھے. اسلام چاہتا باتیں ہو تو دین کی ہو, اسلام کی ہو. زیادہ جب آپ دنیاوی اور لغوی باتیں کریں گے, بیہودہ باتیں کریں گے, ہوگا کیا؟ حیا بھی جائے گی. پھر چھٹے آقا نے فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے عزت بھی جاتی ہے, حیا بھی جاتی, ختم ہو جاتی. آخری مرحلہ اور تمام انشاءاللہ علاج بتاؤں گا اور مجلس تمام. حیا ذہن میں رکھیں گے. پہلا مرحلہ شراب خنزیر کا گوشت کھانا, اس کے بعد بہت زیادہ مانگنے سے, لغو باتیں کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان بے حیا ہو جاتا ہے. آخر میں مولانا نے فرمایا
تکبر. کیا بات ہے صاحب. تکبر کرنے سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے. میں نہیں پڑھتا، میں نے آخر میں پڑھا تو کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا. تکبر انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے. اب بھی نہیں سمجھا؟ اب تک جتنے بے حیاؤں کی فہرست اٹھائیے گا کہیں نہ کہیں تکبر کا شکار ضرور ہوگا. کیا بات ہے صاحب. یزید کائنات کا سب سے بڑا بے حیا، تکبر کا شکار. فرعون بے حیا، تکبر کا شکار. حامان بے حیا، تکبر کا شکار. شداد بے حیا، تکبر کا شکار. تو اب معاشرے میں بھی جسے آپ تکبر میں دیکھیں سمجھ جائیں یہ بے حیا ہے. بے حیائی. اب علاج اور مجلس تمام. چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا اگر کوئی بے حیا ہو جائے تو حیا میں آنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جملہ سنیے گا. مولا نے فرمایا بس دو طریقے ہیں. جب نماز پڑھے، جب نماز پڑھے سجدہ کرتے وقت سوچے یہ سجدے نہیں ہیں، یہ تیری خلقت اور تیری نیستی کا اعلان ہے. کہاں لے جاؤں میں سمجھے کو صاحب. پہلے سجدے میں سوچے یہیں سے آیا ہوں، دوسرے سجدے میں سوچے یہی جانا ہوں. یہ پہلا علاج. دوسرا مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر بے حیائی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے لگے اور تب اس کی سمجھ میں آئے گا حیا دولت سے نہیں آتی، حیا قناعت سے آتی ہے. ہمارے ساتھ اللہ ہمیں حیا کی دولت دے دے، ہمارے گھر کی عورتوں کو حیا کی دولت دے دے، ہم مردوں میں اللہ حیا ڈال دے. بے حیائی اس طریقے سے پھیل رہی ہے کہ اب شرمانے لگے ہیں لوگ. حیا وہ چیپٹر ہے جو انسان اور حیوان میں تمیز واقع کرتا ہے. کہاں ہے حیا؟ وہ چیپٹر ہے جو انسان حیوان کو تمیز ہے کہ کہاں کھانا ہے کہاں نہیں کھانا، کہاں بیٹھنا کہاں نہیں بیٹھنا، کہاں کیا کرنا نہیں. لیکن اللہ نے یہاں پہ علماء نے لکھا ہے انسان کے اندر انسان ہونے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں حیا ہو جو اسے جانوروں سے الگ کرتا ہے. اور حیادار کو دنیا لاکھ پست و ذلیل و رسوا کرنا چاہے کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ حیا وہ عزت ہے جو اللہ دیتا ہے، ہمیں اس میں عمل کرنا. مستور کے سال ثواب کی مجلس تھی اس لیے میں نے اس عنوان کو. اللہ ہمیں اور آپ کو حیا لفظ عجیب سا ہے، حیا کے مرکز کے صدقے میں حیا دے. اور حیا کا مرکز صرف اہل بیت کا خانوادہ ہے. یہ حیا کا مرکز ہے. اور حیا اس طریقے کی ہے، حیا اس مرحلے پر ہے. ملعون نے سوچا کہ ہم چادر چھین کر ان کی حیا کو ختم کر دیں گے. بیویوں نے چہرے پہ نقاب ڈال کر یزید بے حیا کے دربار میں اس بے حیا کو وہ ذلیل کیا کہ دنیا آج بھی یاد رکھتی. حیا حیا کا اور مرحلہ آپ کی آنکھوں میں آنسو گیا اور ذرا سا قریب کر رہا ہوں حیا کے مرحلے. جناب مولا متقیان کا آخری وقت ہے، بی بی زینب سامنے. یہ روایت کے جملے شہزادی جب بھی بابا کے سامنے سن بھی لیا. جس زینب کو بھائیوں کے درمیان چلنے میں حیا کی تھی اللہ جانے وہ زینب کربلا سے لے کے شام اجرکم من اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہ خانوادہ حیادار ہے. بیٹے بیٹیاں رشتہ دار عزیز و اقارب مرحومہ کے لیے آئے ہیں مجلس میں. بس ایک مرحلہ ہے، میں صاحب ابن ذہن قریب کر رہا ہوں اور مجلس تمام ہوئی. ہمارے یہاں پردہ ہو کے بھی پردہ نہیں ہے، حیا نہیں ہے. وہاں پردے چھینے گئے. اور حالت میں آپ کو بتاتا ہوں، خولی ملعون کو جناب مختار ابو عبیدہ ثقفی نے گرفتار کیا اور پوچھا خولی تو نے کربلا میں ظلم کیا کیا؟ خولی کہتا ہے مختار مجھے مار دے مگر مت پوچھ کہ میں نے کیا کیا. پتہ ہے
مختار کہتے ہیں بتا. خلی کہتا ہے کہ جیسے ہی قتل حسین کی خبر عام ہوئی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سر حسین کو تن سے جدا کر دیا گیا, نیزے پہ بلند کیا گیا, خلی کہتا میں نے ایک نیزہ اٹھایا, گھوڑے پہ بیٹھا اور ادھر چلا جدھر حسین کے خیمے تھے. خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی, بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. خلی کہتا میں نے پوچھا ان بیویوں میں زینب کون ہے؟ خلی کہتا ہے کسی نے اشارہ کیا حاضر زینب, یہ زینب ہے. خلی کہتا ہے مختار میں نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے زینب کی سر پہ چادر کو دیکھا, نیزہ مارا اور زینب کی چادر کو اٹھا کے فضا میں بلند کرتا ہوا فرات کے قریب آ کے کہا عباس یہ زینب کی چادر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم مسلم کربلا کے. روایت کہتی ہے جیسے ہی بی بی کے سر سے چادر اتری ہے, بی بی نے بالوں کو سر منہ پہ ڈالا, بالوں سے چہرے کا پردہ کیا. حیا یاد رکھیں گے, یہ قافلہ چلتا رہا, دربار یزید میں پہنچا. آخری مرحلہ مجلس ذہن ختم ہو جائے گی, حیا ذہن میں رکھیے گا. قافلہ دربار میں پہنچا, یزید نے مشاہدہ کیا ان بیویوں میں سب کے بال چہرے پر ہیں, سب کے بال چہرے پر ہیں. ایک گلے میں, ایک رسن میں 12 گلے بندھے. بیویوں نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا ہے, مگر ان میں ایک بچی ہے جس کا ہاتھ چہرے پر ہے. اس نے دیکھا ساری بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہیں, مگر یہ ایک بچی ہے جس کے ہاتھ چہرے پر ہے, جس کے بال اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنا چہرہ چھپا سکے. ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہتا ہے پھر جب متوجہ ہوا دیکھا یہ بی بی بار بار اپنے ایک پیر زمین پر رکھتی ہے, ایک پیر کو اٹھا لیتی ہے, ایک ہاتھ گلے پہ ہے, ایک ہاتھ چہرے پر ہے. پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں. حاضر سکینہ بنت الحسین, یہ سکینہ ہے جو حسین کی بیٹی ہے. مخاطب ہو کے یزید کہتا ہے اتنا تو بتا دے اے بی بی ایک پیر تو زمین پر رکھتی ہے, دوسرا اٹھا کیوں لیتی ہے؟ اس نے کہا ایک گردن میں 12 گلے بندھے ہیں, میں سب سے چھوٹی ہوں, میں پنجوں کے بل کھڑی ہو کے ان کی برابری کر رہی ہوں. اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم مسلوں میں کربلا کے. مجلس تمام ہو گئی. پوچھا ایک ہاتھ گلے پہ کیوں ہے؟ کہ رسی جب کھچتی ہے نا, میں ایک روایت پڑھ دوں تڑپ جائیے گا. منہال کوفی نام ہے. منہال کہتا مولا میری سمجھ میں نہیں آیا ایک رسن میں 12 گلے کیسے بندھے تھے. میرا مولا کہتا ہے منہال تم نے قصاب کو جانوروں کو باندھتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ بھیڑ اور بکریوں کو کیسے باندھتا؟ اس نے کہا مولا دیکھا ہے. کہا کیسے باندھتا ہے؟ کہا مولا رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں, ایک کا گلا بنتا ہے, دوسرے کا گلا بنتا ہے, تیسرے کا گلا بنتا ہے اور 2 سرے الگ الگ رکھ دیے جاتے ہیں. میرا مولا کہتا ہے منہال یہ بتا ان جانوروں میں سب سے غیر حالت کس کی ہوتی ہے؟ منہال کہتا مولا جو سب سے چھوٹا جانور ہوتا ہے نا وہ صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا. میرا مولا کہتا ہائے میری سکینہ, ایک رسن میں 12 گلے تھے, سکینہ سب سے چھوٹی تھی اور جب بھی کوئی اٹھتا تھا سکینہ کہتی تھی اے بھیا میرا گلا. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم مسلم کربلا کے. مجلس تمام ہو گئی. کہا بی بی نے بتایا میں پنجوں کے بل کھڑی ہو کے ان کی برابری کر رہی ہوں, ہاتھ میں نے یوں رکھے تاکہ رسی نہ میرے گلے کو دبائے نہیں. حیا ذہن میں رکھیں گے. مجلس تمام ہو گئی. اس نے پوچھا بی بی یہ بتاؤ تم نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھا ہے؟ ہائے حسین کی غریب بیٹی. بی بی آپ نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھا ہے؟ اور رو کے کہنے لگی پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں, میرے سر کے بال بڑے نہیں ہیں, میں ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہوں. نہیں سمجھے آپ کتنی حیادار ہے حسین کی بیٹی, دربار میں بھی ہاتھ سے چہرہ چھپا رہی ہے. جبھی تو جب رخصتی ہونے لگی نا شام سے سب کی ردائیں بڑھ گئی, ایک ننھی سی ردا رہ گئی. زینب نے آواز دی اے ربا یہ سکینہ کی چادر ہے. چادر لے کے ربا قبر سکینہ پہ پہنچی, چادر رکھ کے کہا اے سکینہ پردے کا بڑا خیال تھا,
چادر مل گئی، اے بی بی ہم باردہ ہو گئے۔ اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رزم بقضاء